السلام علیکم دوستو، یہ اسلامک انجینئر کی دوسری ویڈیو کا جواب ہے جو اس نے سوال کیے تھے اسلام کے خلاف۔ تو اس کے سوال اور جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر جو بھی بات لکھی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ مگر دوستوں، ہمیں جان کے بہت حیرت ہوگی جب ہم قرآن کی روشنی میں مسلمانوں کی عید کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو ان کی سیلیبریشن ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر کرسمس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جی ہاں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے دوستوں کہ کرسمس عید سے بھی بڑا تہوار ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ، عید الفطر کا کوئی بھی ذکر نہیں قرآن میں۔ السلام علیکم دوستو، تو اس بھائی نے اس ویڈیو کے شروع میں یہ ثابت کیا ہے اور اس کا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا کہیں بھی کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ تو آپ اس آیت کریمہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترجمہ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس میں عید الاضحیٰ کا ذکر قرآن پاک میں صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آگے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قرآن پاک سے حوالہ جا دیتا ہوں۔ کرسمس کا ذکر ضرور ہے قرآن میں۔ قرآن چیپٹر 19 یعنی کہ سورہ مریم آیت نمبر 33 میں لکھا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ، یعنی کہ مبارک ہے وہ دن، سلامتی ہے اس دن پر جس دن حضرت مسیح پیدا ہوئے۔ دوستوں، یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے۔ تو دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے فضل اور میری رحمت جب آپ پر ظاہر ہو تو آپ خوشی منائیں، یہ تمہارے مال دولت دھن سے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ تو بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پر میرا فضل اور میری رحمت ہو تم خوشی منایا کرو، یہ تمہارے مال دولت دھن سے بہتر ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ تمہارے جان مال دولت دھن سے بہتر ہے کہ جب تم پر میری رحمت میرا فضل ہو تو تم خوشی منایا کرو۔ اس طرح کے کئی اور ایک واقعات کوٹ کر سکتا ہوں، میں حوالہ جات دے سکتا ہوں، لیکن بات وہی ہے نا، ماننے والوں کے لیے ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے، اور منکروں کے لیے اگر تم پورا قرآن ان کے سامنے رکھو تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ مسیح کو سجدہ کیا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سجدہ صرف خدا کو ہی کیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان دوست بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کہ شرک ہے۔ تو ہم کس طرح سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی انسان کسی اور کو سجدہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ سیکھیں گے دوستوں، اسلام میں ایک ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے حضرت مسیح کے آگے صرف ہاتھ نہیں جوڑے بلکہ ان کو سجدہ کیا۔ جی ہاں، اللہ کے ایک نبی نے، اللہ کا نبی کوئی عام مسلمان نہیں، اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرے۔ اللہ کے نبی نے حضرت مسیح کو سجدہ کیا بقول اسلام کے۔
کو سجدہ کیا۔ مگر اسلام میں سجدہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی ہمیں کامنٹ باکس میں اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اور 1,24,000 میں سے صرف حضرت مسیح کو ہی کیوں سجدہ کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے حضرت یحییٰ نے حضرت مسیح کو سجدہ کیا۔ امام حاکم کی یہ حدیث 4156 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل صحیح اور اوتھینٹک ہے، اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ سورہ مریم کی جلد نمبر 3 کی تفسیر القرآن میں حضرت مالک یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ نے حضرت مسیح کو سجدہ کیا۔ تو جب ہاتھ جوڑنا شرک ہو سکتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر دینا، اور وہ بھی ایک پیغمبر کر دے، تو کیا یہ شرک ہے؟ یا آپ بولیں گے کہ حضرت تو دوستو، اب اس بھائی کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا گیا؟ 1,24,000 باقی انبیاء کرام کو سجدہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کے بعد اگر کسی انسان کو سجدہ ہوا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا ہے، وہ فرشتوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ بھی کیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس بھائی نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوئے؟ پھر بالکل بھی نہیں۔ اگر سجدہ کرنے سے کسی کو خدا کا رتبہ ملتا ہے تو پھر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، پھر یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا عیسائیت کے بقول کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ 3 خدا ہو گئے خدا کے علاوہ؟ اس بات کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ اس دور کے مذہب میں جائز تھا، سجدہ کرنا اس دور کے مذہب میں جائز تھا، اس لیے انہوں نے کیا۔ اب اسلام میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کرنا شرک ہے، کفر ہے، جہالت ہے، یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو بیوی عورت اپنے خاوند کو کرتی اور بیٹا اپنی ماں کو کرتا۔ سجدہ کرنا حرام ہے اسلام میں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر اسلام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی، اس کو خدا بنا لیا، تو اس کا مطلب بھائی یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اسلام بچڑا بنا کر عبادت کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، نہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اب اگر اسلام یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام اجازت دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہو یا خدا کہو۔ اسلام یہ باتیں بتا رہا ہے پچھلے مذاہب کی، ان کی سچائی کی، کچھ ان کی غلطیوں کی، اور قرآن پاک میں کچھ ان کے اچھے اعمالوں کی بھی خوشخبری ہے پچھلی قوموں کی، ٹھیک ہے نا؟ اور پچھلی قومیں جس طرح تباہ ہوئی ہیں ان کی بھی عکاسی کی جا رہی ہے، قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے تباہ ہوئیں۔ اسی طرح اسلام میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، خدا ٹھہرا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا آپ مطلب لوگے کہ اسلام اجازت دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہو، خدا کا بیٹا کہو؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ کوئی میری بیوی ہے، میں اکیلا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں تو تم کہو کہ میں بھی آتا ہوں اور آپ بھی آؤ، اپنے گھر والے ساتھ لے کر آؤ، تم بھی اور میں بھی لے کے آتا ہوں، اور مباہلہ کریں ایک میدان میں، اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیجے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نہیں آئیں گے، اللہ جانتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اس دور ہو بھی چکی تھی، ٹھیک ہے؟
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اسلام نے اسی طرح وہ ان کی اسلام میں کوئی حدیث میں یہ بات اگر آئی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اس کا بالکل بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام اجازت دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا جا سکتا ہے یا کسی انسان کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ اس طرح تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سجدے ہوئے، تو اس کا کیا آپ مطلب لیتے ہیں کہ اسلام نے اجازت دی؟ اسلام تو باتیں بتا رہا ہے پچھلے مذاہب کی کہ وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، کیا وہ ان کے اوپر جائز تھا کیا نہیں جائز تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ تاکہ آپ وہ کچھ چیزیں حلال کریں جو پہلے حرام تھیں، اور کچھ چیزیں حرام کریں جو پہلے حلال تھیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں قرآن پاک کا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ ہم کسی اگر آیت کو اٹھا لیتے ہیں تو اس سے بہتر اور اس سے اچھی آیات لے کر آتے ہیں اس کے بدل کے لیے۔ اسی طرح اس دور میں جب سجدے کا حکم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سجدے ہوئے۔